إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال عز من قائل في سورة الرعد إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، معزز حاضرین، ہم اور آپ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ ہم اس دین کو ماننے والے ہیں جس دین کی سربلندی اور جس دین کا غلبہ یہ اللہ رب العزت والجلال کا وعدہ ہے. آج ملکی سطح پر اور عالمی سطح پر مسلمانان عالم کا جو حال ہے یہ ہم سے کوئی مخفی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم اور آپ اس سے اچھی طرح واقف ہیں کہ جو قوم اس روئے زمین کی سب سے بہتر اور
پسندیدہ قوم تھی اللہ رب العزت والجلال کی نظر میں، آج وہ قوم اور آج وہ امت اس روئے زمین کی دنیا والوں کی نظر میں سب سے بدتر قوم ہے۔ کیا ہمارے دل میں یہ سوال نہیں آتا؟ کیا ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم تو وہ قوم تھی جس کے بارے میں اللہ رب العزت والجلال نے یہ کہا تھا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم وہ لوگ ہو جو اس روئے زمین پر سب سے بہتر برپا کیے گئے ہو؟ کیا ہمارے دل و دماغ میں یہ بات نہیں اپیل کرتی کہ یہ تو اللہ کا وعدہ تھا، وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ہمارے اوپر اس دین کے ماننے والوں کی مدد واجب ہے؟ کیا ہمیں یہ بات پریشان نہیں کرتی کہ ہم اس نبی کے امتی ہیں جو نبی اللہ رب العزت والجلال کے نظر میں سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو سید الانبیاء و افضل المرسلین ہیں۔ تو ایسا کیسے ہو گیا کہ اللہ رب العزت والجلال کی یہ پسندیدہ قوم اور یہ امت آج جس بے چینی میں اور جس پریشانی میں سانسیں لے رہی ہے، خواہ وہ اپنا ملک ہو یا پوری دنیا ہو، ایسا کیوں کر ہو گیا؟ دیکھیے، اللہ رب العزت والجلال کا ایک نظام رہا ہے، یہ اللہ کا اٹل قانون رہا ہے کہ کوئی بھی جتنا بھی محبوب و مقرب ہو اللہ کے ہاں، بنی اسرائیل کا تذکرہ ہم بار بار سنتے ہیں، قرآن کی بے شمار آیات میں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ یہ اللہ رب العزت والجلال کی ایک وقت میں بہت ہی مقرب اور پسندیدہ قوم تھی۔ اللہ رب العزت والجلال نے انہیں وہ نعمتیں دی تھی جو بعض نعمتیں ہمیں بھی نہیں ملی ہے۔ انہیں بنا بنایا پکا پکایا ہوا کھانا ان کے سامنے حاضر کیا جاتا تھا منہ و سلوہ کی شکل میں۔ ان کی بے شمار مرتبہ اللہ رب العزت والجلال نے ان کے گناہوں کو معاف کیا، دوسرا چانس دیا، دوسرا موقع دیا۔ اللہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل اس نعمت کو یاد کرو جس کی وجہ سے، جس کے ذریعے سے ہم نے تمہارے اوپر انعام کیا، وفضلتکم علی العالمین، اور ہم نے تمہیں سارے دنیا جہاں والوں پر فضیلت دی۔ لیکن جب اسی قوم کا عمل بدل جاتا ہے، جب یہی قوم اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ بدل لیتی ہے، جس رب نے اسے پسندیدہ بنا کر جینے کا موقع دیا تھا اسی رب کی نافرمانی شروع کر دیتی ہے، اللہ رب العزت والجلال اسی قوم کو مغضوب علیہم بنا دیتا ہے۔ اور اس قوم سے پناہ مانگنے کا ہم ہر نماز میں پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ایسا نہ بنانا، غیر المغضوب علیہم۔ یہ یہودی مغضوب ہو گئے، اللہ پاک کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا۔ مسلمانوں سے یہ کہا گیا کہ وہ پناہ طلب کریں کہ ان کی طرح ہم نہ بن جائیں۔ جب عمل بدلا، اللہ نے کہا، اللہ نے جس کے ذریعے سے سارے جہان والوں پر فضیلت دی تھی، کہا کہ یہ مغضوب علیہم ہیں، ان پر اللہ کا عذاب، اللہ کا غضب نازل ہوا ہے۔ اگر بندے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے لوگ صحیح معنوں میں دین پر عمل کریں تو اللہ رب العزت والجلال قطعاً اپنی نعمتیں نہیں چھینتا۔ اللہ رب العزت والجلال ہرگز جن نعمتوں میں اس نے ہمیں جینے کا موقع دیا ہے، رب ذوالجلال کبھی ان نعمتوں کو نہیں چھینے گا۔ جس سربلندی کا وعدہ تھا وہ سربلندی کیسے ذلت اور رسوائی میں بدل جائے گی؟ اللہ رب العزت والجلال نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر بستی والے، شہر والے، علاقے والے آمنوا واتقوا، ایمان لے آتے، تقوی شعاری کی زندگی گزارتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم آسمان سے بھی ان کے اوپر برکتیں نازل کرتے، آسمان سے بھی ان کے اوپر رحمتیں نازل کرتے، زمین سے بھی اپنی رحمتیں ان کے لیے کھول دیتے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے رسول کو جھٹلایا، دین کو جھٹلایا، دین کے مطابق زندگی گزارنا بند کر دیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کرتوت تھا اس کرتوت کے پاداش میں ہم نے انہیں اپنے گرفت میں لے لیا۔ جو کرتوت تھا، جو عمل تھا،
ان اعمال کے پاداش میں، ان اعمال کی وجہ سے ہم نے انہیں اپنے گرفت میں لے لیا۔ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ ہم بے خوف ہو گئے؟ افامن اہل القری ان یاتیہم باسنا بیاتا وہم نائمون، کہ ہم بے خوف ہو گئے، ہم مزے سے اپنی نیند سو رہے ہیں، کہ ہمیں یہ فکر نہیں ہے کہ اللہ کا عذاب کہیں اسی نیند میں ہمیں اپنے آغوش میں نہ لے لے۔ او امن اہل القری ان یاتیہم باسنا ضحا وہم یلعبون، کیا ہم لوگ اس بات سے بے خبر ہو گئے، مامون ہو گئے، بے خوف ہو گئے کہ کہیں اس کھیل کود میں اللہ کا عذاب ہمارے اوپر مسلط نہ کر دیا جائے؟ افامنوا مکر اللہ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، کیا اللہ کے ڈھیل کی وجہ سے ہم بے خوف ہو گئے اللہ کے عذاب سے؟ فلا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کے عذاب سے وہی بے خوف ہوتا ہے، اللہ کے عذاب سے وہی بے خوف ہوتا ہے جو خسارہ اٹھانے والے ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے تھے کہ اللہ والے وہ تھے کہ جب وہ نیکیاں کرتے تھے اس کے بعد بھی وہ ڈرتے تھے، اور جن کے دلوں میں جب سختی پیدا ہو جاتی تھی تو نیکیاں کیا وہ برائی کر کے بھی ڈنکے کی چوٹ پر برائی کو انجام دیتے تھے اور گھومتے تھے۔ یہ اسٹیٹس اور رتبے کا کھیل ہو گیا تھا، برائی کو انجام دینا یہ رتبہ اور معیار کا کھیل ہو گیا تھا۔ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ آج جب ہر چہار جانب سے عذاب، کیا عذاب یہی ہے کہ آسمان سے پتھر ہمارے اوپر نازل کر دیا جائے؟ کیا عذاب یہ نہیں ہے کہ آج جس ملک میں ہم نے، جس جگہ پر ہم نے آنکھیں کھولی، آج اس جگہ پر چھت ہمارے اوپر باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ آج اس کا سوال دنیا نے کھڑا کر دیا ہے، کیا اس سے بڑا بھی کوئی عذاب ہو سکتا ہے؟ فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولکن قست قلوبہم، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آئی تو تضرعوا، لوگ اپنے اجتماعی طور سے دین کی طرف پلٹ گئے، گریہ ازاری کرنے لگے، نمازوں کی نمازوں میں نمازیوں کی تعداد بڑھ گئی، لوگوں نے برائیوں کو چھوڑ دیا۔ بنی اسرائیل سے زیادہ مقرب مسلمانوں کو بھی اللہ نے موقع دیا، مسلمانوں کو بھی اللہ نے موقع دیا۔ اندلس کی تاریخ 800 سال تک مسلمانوں نے وہاں پہ حکومت کی، ایک ایک در و دیوار سے مسلمانوں کی شان و شوکت نظر آتی تھی، لیکن جب دین کو چھوڑا، دین کے مطابق عمل کرنا بند کیا تو کیا ہوا؟ ان کی مساجد کو کلب بنا دیا گیا۔ آج مٹھی بھر لوگ اندلس اور اسپین میں مٹھی بھر مسلمان باقی بچ گئے۔ جب عمل کو بدلا اللہ رب العزت والجلال نے ان کو بھی بدل دیا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اللہ رب العزت والجلال کسی بھی قوم کی حالت نہیں بدلتا، یہاں تک کہ وہ لوگ خود بدلے اپنی حالت کو خود۔ ہم اپنے آج جس مصیبت اور جس پریشانی اور جس کربے میں ہم ہیں، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں، اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ اس گناہوں نے بڑے بڑے سلطنت کو اکھاڑ پھینکا۔ ابن القیم نے رحمہ اللہ نے کتاب لکھی الجواب الکافی لمن سأل عن الدواء الشافی، الداء والدواء، بیماری اور اس کا علاج۔ اس کتاب میں ایک ثلث کتاب کو انہوں نے اسی کے لیے خاص کیا کہ یہ گناہیں جب وقوع ہوتی ہے، جب گناہیں ظاہر ہوتی ہیں تو انفرادی زندگی سے لے کر اجتماعی زندگی تک اس کا اثر کیا ہوتا ہے۔ انفرادی زندگی ہے کہ ہمارا دل سخت ہونے لگتا ہے، اجتماعی زندگی ہے کہ جو لوگ کل تک سربلندی کی زندگی گزار رہے تھے، جن کی عزت کا، شہرت کا غلبہ تھا، آج وہ ذلت و رسوائی کی زندگی گزارتے ہیں۔ گناہوں کے پاداش میں کیا کیا ہوا؟ اللہ نے کہا کہ جن کو بھی ہم نے، جن کی بھی حالت ہم نے بدلی ہے، ذمہ دار وہ خود ہیں۔ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، ہر ایک کو ہم نے ان کی گناہ کے پاداش میں پکڑ لیا، گرفت کی۔ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی کے اوپر ہم نے آسمان سے پتھروں کی بارش نازل کر دی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کسی کی قوم کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے ڈبو کر ختم کر دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ رب العزت والجلال جو رحمان و رحیم ہے وہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ظلم تو ہم خود اپنے آپ پر کر رہے ہیں، ظلم ہم خود اپنے آپ پر کر رہے ہیں۔ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، جتنے بھی بڑے، جتنی بھی طاقت و قوت تھی، لیکن جب حالات انہوں نے اپنی بدلی، اللہ نے سارا ان کا رتبہ، ساری ان کی قوت کو بدل دیا۔
अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद व समूद अल्लज़ीना जाबु अस्सख़्र बिलवाद व फ़िरऔन ज़िल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहा फ़साद। क्या आपने नहीं देखा, आप कुरान किस लिए पढ़ते हैं, क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने कौम आद के साथ किया? इरम ज़ातिल इमाद, ऐसे डील डौल वालों को अल्लाह ने बनाया ही नहीं था। जितने कुव्वत और ताकत उन्हें दी थी वैसी ताकत किसी को नहीं दी थी। बड़े बड़े सुतूनों पर उनका घर कायम था, अपने घरों पर अपनी इमारतों पर वो फख्र किया करते थे। अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद, उनके जैसा कोई पैदा नहीं किया गया। वो समूद अल्लज़ीना जाबु अस्सख़्र बिलवाद, ये कौम समूद थी जो पहाड़ों से कलाकारी करके अपना घर बनाती थी। वो फ़िरऔन ज़िल औताद, फिरौन जैसा जालिम जो अपने आप को इलाह कहता था, माबूद कहता था, जिसको अपनी ताकत और कुव्वत पर इतना गुरूर था कि जब मारता था किसी को, वो फ़िरऔन ज़िल औताद, तो मेखे गाड़ देता था, कील ठोक देता था जिसको मारता था। लेकिन जब अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद, जमीन में सरकशी फैलाई, अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहा फ़साद, फितना और फसाद की आमाशगाह बना दिया जमीन को। फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब, हमने उनके ऊपर आजाब का कोड़ा बरसा दिया, आजाब का कोड़ा हमने उनके ऊपर बरसा दिया। आजाब इस तरह हर तरफ से मुसल्लत कर दिया कि सांसें लेने में दिक्कत होने लगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल कभी भी किसी को बगैर जुर्म के अपने गिरफ्त में नहीं लेता है। हम चंद निकात की रोशनी में कुरान की आयत से ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिस कौम को अजाब हुआ उनका कसूर ज्यादा किया था। वैसे तो अजाब के असबाब बहुत सारे हैं, लेकिन चंद चीजों का मैं मुख्तसर वक्त में जिक्र करना चाहूंगा कि क्यों जो बड़ी बड़ी कौमें हलाक हुई, क्या वजह बनी थी। सबसे पहली बात जो कौमों की हलाकत का बाइस बनी, वो कुरान की आयत की रोशनी में उससे यह साबित होता है कि जिस भी कौम में बुराइयों पर खामोशी साधी गई, लोगों ने बुराइयों को देखकर चुप्पी साध ली, बुराई को बुराई कहने वाले लोग नहीं बचे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने उन्हें हलाक बर्बाद कर दिया। जब बुराई नहीं बची, बुराई को बुराई ना कहा जाए, तो समझ लीजिए कि अब ये हलाकत का वक्त करीब आ गया है। जब बुराई में शिरकत वो लोग करने लगे जो हमारे सफ़े अव्वल में रहने वाले हैं, जिनके पेशानी से तकवा शियारी की दलील मिलती है, जिनकी आहो बुका से मसाजिद जिनकी आहो बुका की दलील देती है, जब वो लोग गुनाहों में शिरकत करने लगे और वो लोग खामोशी साध लें, तो फिर ये समझ लीजिए कि हमारी तबाही और बर्बादी का दिन करीब आ गया है। अल्लाह ने फरमाया कि फलौला कान मिनल कुरूनी मिन क़ब्लिकुम उलू बक़ियतिन यनहौना अनिल फ़सादी फ़िल अर्ज़ इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम। पहले के लोगों के बारे में कहा गया कि ऐसा क्यों नहीं था, क्यों ऐसा नहीं था कि जब उनमें कुछ थोड़े लोग ऐसे भी होते जो लोग यनहौना अनिल फ़सादी फ़िल अर्ज़, जो लोग जमीन में फसाद से मना करते। अल्लाह ने कहा कि जो लोग हलाक किए गए उसमें ऐसे लोग थे ही नहीं, इल्ला क़लीलन मिम्मन अंजयना मिनहुम, सिवाय वो थोड़े लोग जो मना करते थे तो हमने उन्हीं को नजात दिया। जब अजाब आया तो हमने उन्हीं को नजात दिया। अल्लाह ने एक कायदा बयान किया कि वमा काना रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून, तेरा रब किसी भी जगह के लोगों को हलाक करने वाला नहीं है, व अहलुहा मुस्लिहून, कि अगर बस्ती के लोग, जगह शहर के लोग, इलाके के लोग इस्लाह करने वाले होते, बुराई को बुराई समझने वाले होते, बुराई पर नकीर करने वाले होते, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल उन्हें हलाक को बर्बाद करने वाला नहीं था। वमा काना रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मिन व अहलुहा मुस्लिहून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वल जलाल ने सूरह माइदा के अंदर बनी इस्राइल के एक कौम का तज़किरा किया कि उन लोगों को अल्लाह ने कहा कि 6 दिन तक मजे ले, 6 दिन तक मछलियों का शिकार करें, एक दिन मना कर दिया कि सनीचर के दिन ना करें। लेकिन अल्लाह की तरफ से आजमाइश ऐसी थी कि सनीचर के दिन ही मछलियां ज्यादा सामने नजर आती थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक हीला इख्तियार किया, एक चाल चली और वो समुंदर से एक नाली बनाई और एक गड्ढा खोद दिया ताकि ये नाली के रास्ते मछलियां उस गड्ढे में पहुंचे और उसके बाद गड्ढा बंद कर देते थे ताकि सनीचर के बाद इतवार को मजे से शिकार करें और खाएं। जब ये लोग ऐसा काम करने लगे, शरीयत के इस हुक्म की नाफरमानी करने लगे कि आज के दिन ये शिकार करना और अल्लाह को धोखा देना मन बंद करो, तो वहां पे 3 तरह के लोग हो गए। वहां पे 3 तरह के लोग हो गए। कुछ ऐसे लोग थे जो इस बुराई में मुलविस थे, जो बुराई को अंजाम देते थे।
کچھ ایسے لوگ تھے جو برائی پر خاموشی سادے ہوئے تھے، جو چپ تھے، اور کچھ ایسے لوگ تھے جو برائی پر منع کرتے تھے، کہتے تھے یہ غلط ہے، کہتے تھے یہ برائی ہے، کہتے تھے یہ اللہ اور دین کے شریعت کے مخالف چیز ہے۔ جب تین فریق ہو گئے، لوگوں نے کہا، اللہ رب العزت والجلال نے ان کا مکالمہ ذکر کیا، آپس میں جو بات چیت ہوئی اس کو ذکر کیا قرآن میں۔ جو لوگ منع کرتے تھے ان سے جو لوگ چپی سادے ہوئے تھے، جو لوگ کہہ رہے تھے آپ کو کیا لینا ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں، کیوں لوگوں سے دشمنی مول لے رہے ہیں، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، آپ کیوں ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں جنہیں اللہ ہلاک کرنے والا ہے، کیوں اللہ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہیں، کیوں یہ اللہ اور دین کی باتیں بتا رہے ہیں جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے، انہیں عذاب دینے والا ہے۔ ان لوگوں نے کہا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون، ہم اپنے رب کو منہ کیا دکھائیں گے، اپنے رب کو ہم منہ کیا دکھائیں گے جب برائی پر خاموشی ہمارا بھی شیوا بن جائے گا، جب دو جو اہل دین ہیں جنہیں اس بات کا زعم ہے کہ وہ دین کی سربراہی ان کے ذمے ہے، جب وہ بھی برائی پر خاموشی سادھ لیں گے تو ہم اللہ کے سامنے کیا منہ دکھائیں گے۔ قالوا معذرة إلى ربكم، ہم اپنے رب کے سامنے عذر تو پیش کر سکتے ہیں، ہم اپنے رب کے سامنے یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ ہم نے غلط کو غلط کہا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ لوگ ہم اپنے رب کے سامنے عذر پیش کریں، اور شاید کہ لوگ دین پر آ جائیں، شاید کہ لوگ دین پر آ جائیں، شاید کہ لوگ تقوی کی زندگی گزارنے لگے۔ جب تین فریق میں جب ان لوگوں نے نصیحت کی اور لیکن اس کے بعد بھی کچھ اثر نہیں ہوا، اس کے بعد کچھ بھی اثر نہیں ہوا، ان لوگوں نے تو اپنا کام کر دیا، جنہوں نے منع کیا انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی۔ قالوا معذرة إلى ربكم، اپنے رب کی طرف انہوں نے عذر پیش کر دیا، اور اللہ رب العزت والجلال جو سارے باتوں سے باخبر ہے، وہ قیامت کے دن ان کے لیے گواہی ثابت کر دے گا کہ انہوں نے برائی کو برا کہا تھا۔ لیکن جب لوگ نہیں سیدھے راستے پر آئے، فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین کانوا ینہون عن السوء، تو جب لوگ بھول گئے، بھلا دیے شریعت کو، تو ہم نے انہی لوگوں کو نجات دیا جو لوگ کانوا ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے، جو برائی سے روکتے تھے۔ جو جتنا بڑا جرم برائی کو انجام دینا ہے، اتنا ہی بڑا جرم برائی پر خاموشی بھی ہے، اتنا ہی بڑا جرم برائی پر خاموشی بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا کہ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، جو آدمی برائی کو دیکھے، جیسی جس کی حیثیت ہے اس حساب سے اس برائی کا سامنا کرے۔ فلیغیرہ بیدہ، اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے ختم کرے اس کو، اگر طاقت نہیں ہے فلیغیرہ بلسانہ، زبان سے کہے کہ یہ غلط ہے، اور اگر زبان سے بھی کہنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل میں برا جانے، برائی کے برے لوگوں کے شانہ بشانہ ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کی حوصلہ افزائی کرنا، یہ کون سا دین اور کون سی شریعت ہے، یہ کون سا دین اور کون سی شریعت ہے کہ برے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر برائی کو حوصلہ دیا جائے، برے لوگوں کا قد بڑھایا جائے سماج میں؟ یہ کسی دین اور کسی شریعت کی اجازت نہیں ہے، اور یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے کہ ہم جب برائی کو برائی نہ کہیں اور اچھائی کو اچھائی نہ کہیں۔ دوسرا سبب جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب آتا ہے عام طور سے قوموں کے اوپر، اور آیا ہے، اللہ رب العزت والجلال نے قوم شعیب کا تذکرہ کیا، ان لوگوں کا قصور کیا تھا، ان لوگوں کا قصور یہ تھا کہ ناپ تول میں ان کا جو کاروبار تھا اس کے لین دین میں برائی کا شکار ہو گئے تھے، خیانت سے کام لیتے تھے، جو ان کے ماتحت لوگ تھے جس سے کاروبار ہوتا تھا اس کے اوپر ظلم کرتے تھے، اس کے حقوق کو مکمل طرح سے ادا نہیں کرتے تھے۔ اللہ رب العزت والجلال نے مختلف مقامات پر ان کا تذکرہ کیا۔ سورہ اعراف اٹھائیے، سورہ اعراف میں اللہ نے کہا کہ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ مدین کی طرف ہم نے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ حضرت شعیب نے آ کر کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، ولا تنقصوا المکیال والمیزان، ترازو میں کمی مت کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو، جب دو لو تو برابر لو، ایسا نہیں کہ تم کم کر کے دو، جو لوگوں کا حقوق ہے، جو کاروبار ہے اس میں صحیح طرح سے لین دین کرو، صحیح طرح سے لین دین کرو۔ لوگ وہاں پہ بھی دو قوم میں بڑھ گئے، دو طرح میں، کہا کہ تم دین اور شریعت کی بات یہ صرف مسجد تک ہی اچھی لگتی ہے، یہ ہر جگہ کاروبار میں، ہمارے کاروبار میں دخل اندازی نہ کیجیے، ہمارے کاروبار میں دخل اندازی نہ کیجیے۔ لوگ اپنی ہٹ دھرمی پر برابر باقی رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت والجلال نے انہیں مقام عبرت بنا دیا، اللہ رب العزت والجلال نے انہیں مقام عبرت بنا دیا۔ ان کے اوپر 3 طرح کا عذاب آیا، قوم حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے اوپر 3 طرح کا عذاب آیا۔ بہت گرمی تھی،
بہت گرمی ہو رہی تھی، لوگوں نے بادلوں کو دیکھا، بادل کی طرف چلے کھلے میدان میں. وہ بادل نہیں بلکہ آگ کا شرارہ اور آگ کا انگارہ تھا بادل کے اندر، اور سب کو نیست و نابود کر دیا. اس کے بعد زمین ایسی ہلی، زمین میں ایسا زلزلہ آیا کہ باقی لوگ ہلاک و برباد ہو گئے. اس کے بعد آسمان سے ایسی چیخ آئی، آسمان سے ایسی چیخ اور ایسی آواز آئی جس سے ان کے کانوں کا پردہ نہیں بلکہ ان کے دل کی سانسیں ہی بند ہو گئی. صرف کانوں کا پردہ نہیں بلکہ سانسیں ہی رک گئی. تو قوم اللہ رب العزت والجلال نے ایسا جملہ ان کے بارے میں فرمایا کہ ہم سنیں اور غور کریں. اللہ نے فرمایا کہ الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کأن لم یغنوا فیہا، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، کہ جن لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا آج حال یہ کأن لم یغنوا فیہا کہ وہ تھے ہی نہیں کبھی. یعنی اتنے بڑے بڑے لوگ جن کو اپنی طاقت پر غرور تھا، کأن لم یغنوا فیہا، آج ان کا نام و نشان نہیں ہے زمین پر. الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ در حقیقت خسارہ اٹھانے والے تھے. اس کے بعد تیسرا سبب اللہ رب العزت والجلال نے سورہ لقمان میں فرمایا. سورہ لقمان کی آیت اللہ نے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کہ دین سے دور کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں، لیکن سورہ لقمان میں تذکرہ کیا گیا کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگ فالتو بات خریدتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشہیر کرتے ہیں اور اللہ کی آیات کو مذاق بناتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس جو ترجمان القرآن ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جو حبر الامہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس جن کے لیے نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہم علمہ التعویل، کہ اللہ انہیں تعویل تفسیر کا علم دے دے. حضرت عبداللہ ابن عباس سورہ لقمان کی اس آیت میں کہتے ہیں کہ یہ فالتو بات سے مراد کچھ اور نہیں بلکہ گانا بجانا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس سے مراد کچھ اور نہیں بلکہ گانا بجانا ہے. کہتے ہیں مفسرین کہ نضر بن حارث نامی ایک شخص تھا، جب مکہ کی سرزمین پر نبی علیہ السلام لوگوں کو قرآن کی آیات سناتے تھے کہ آؤ دین کی طرف، تو وہ کیا کرتا تھا؟ وہ فارس اور روم کی حکایتوں کو، قصے کہانیوں کو سناتا تھا. خوبصورت لونڈیوں کو لاتا تھا، وہ لونڈیاں آ کر فارس اور روم کی کہانیاں سناتی تھی تاکہ دین سے اور شریعت سے، قرآن سے اور سنت سے اس کو لوگوں کو روک سکے. ہم علماء کہتے ہیں کہ جب اللہ نے یہ کہا کہ فارس اور روم کی حکایتوں کو سننا تمہارے لیے حرام ہے جو کہ تمہیں قرآن کی آیات سے روکے، تو کیسے وہ گانا بجانا، آلات موسیقی کیسے جائز ہو سکتا ہے جو صرف قرآن سے نہیں روک رہا ہے بلکہ آپ کے اندر شہوت پیدا کر رہا ہے، آپ کے اندر شہوت پیدا کر رہا ہے، آپ کے اخلاق و کردار کو برباد کر رہا ہے. یہ کوئی رتبہ اور معیار نہیں ہے، یہ کوئی رتبہ اور معیار نہیں ہے جس کو ہم رتبہ اور معیار سمجھ رہے ہیں. رتبہ اور معیار وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نظر میں سب سے معزز وہ ہے جس کے دلوں میں تقوی ہے، جس کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ اسراء کی اس آیت میں کہتے تھے کہ اللہ نے کہا کہ وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، کہ اللہ نے شیطان کو بہت سارا اختیار دیا. شیطان سے اللہ نے یہ بھی کہا کہ اپنی آواز سے جسے چاہو اسے گمراہ کر دو، اپنی آواز سے جسے چاہو اسے گمراہ کر دو. وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے یہ آواز کچھ اور نہیں بلکہ یہ گانا اور بجانا ہے. قسم کھا کر حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے تھے کہ الغناء ينبت النفاق، یہ گانا بجانا یہ دلوں میں نفاق پیدا کرتا ہے. اور اسی پر بس نہیں بلکہ یہ ہمارے لیے باعث عذاب ہے، اور ایسا عذاب جو دنیا والوں کے لیے باعث عبرت ہوگا. نبی علیہ السلام نے کہا کہ سیکون فی هذه الامة خسف ومسخ وقذف، میری امت میں اچھے بھلے لوگوں کا چہرہ بگاڑ کر بندر اور سور کی طرح بنا دیا جائے گا، اور ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ انہیں زمین میں دھسا دیا جائے گا. صحابہ اکرام نے کہا کہ کب ایسا ہوگا؟ کہا اذا ظہرت المعازف والقینات، جب گانے بجانے والیاں اور گانے بجانے کے آلات، موسیقی کے آلات ظاہر ہو جائیں گے. وشربت الخمور، شراب نوشی عام ہو جائے گی، تب انتظار کرو کہ اب یہ سب عذاب آئے گا. قذف بھی ہوگا، خسف بھی ہوگا، دھسا دیا جائے گا لوگوں کو. اسی طرح چوتھی بات جس کی وجہ سے زیادہ عذاب آتا ہے، جب بے حیائی عام ہو جائے. بے حیائی عام ہو جائے. آج بے حیائی کس صورت میں ہمارے سماج اور معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ہے، وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم بھی اس سماجی سے تعلق رکھتے ہیں.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب 5 چیزیں ظاہر ہو جائے تو پھر انتظار کرو ان 5 چیزوں کی وجہ سے کیا کیا عذاب آ سکتا ہے۔ ابن ماجہ نے کتاب الفتن میں یہ حدیث ذکر کی، سنیے اور حالات کس قدر سنگین ہے اس کا اندازہ کیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتى يعلنوا بها الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا۔ جب بھی کسی قوم میں فحش و منکرات عام ہو جاتا ہے تو ایسی ایسی بیماریاں پھیلتی ہے، ایسی ایسی بیماریاں آتی ہیں جو ہمارے اسلاف نے، ہمارے باپ دادا نے سنا تک نہیں تھا جس کے بارے میں۔ آج کبھی ایڈس سے ہو، کبھی کورونا ہو، ایسی ایسی بیماریاں کہ بڑے بڑے ملک جن کو اپنی طاقت و قوت پر غرور تھا آج اس کے علاج کے لیے دنیا سے بھیک مانگ رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کیسے اس کا علاج کیا جائے۔ تو جب بھی فحش و منکرات پھیلتا ہے ایسی بیماریاں آتی ہیں کہ پھر اس کا علاج نہیں ممکن ہوتا ہے۔ ہمارے باپ دادا نے وہ برائی سنی بھی نہیں تھی۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَؤُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ۔ اور جب بھی لوگ اقتصادی معاملے میں، کاروباری معاملے میں برائی کرنے میں کھلم کھلا برائی کرنے لگتے ہیں اور برائی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں بے برکتی ڈال دیتا ہے، کاہت سالی ان کا مقدر بن جاتی ہے، جو حاکم وقت ہوتا ہے ان کے اوپر ظلم کرنے لگتا ہے۔ وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ۔ اور جب زکوٰۃ آدمی انسان روک لیتا ہے اللہ رب العزت والجلال آسمان سے بارشوں کو روک دیتا ہے۔ اور وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ جب لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جو عہد و پیمان کیے اس کو توڑ دیتے ہیں کہ ہم ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے عہد و پیمان نہیں کیے، ہم نے ایک اللہ کی عبادت کا وعدہ کیا، ایک اللہ کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنے کا اعلان کیا، اس کے بعد دین اور شریعت جب ہمارے خواہشات سے ٹکرا جائے ہم دین اور شریعت کو چھوڑ دیں، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی خلاف ورزی ہے؟ کیا اس وعدہ کو توڑنا نہیں ہے؟ وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ۔ آج جو دشمن ہمارے اوپر مسلط ہے ہم خود اپنے بارے میں سوچیں، اپنا محاسبہ کریں کہ یہ دشمن کہاں سے آیا۔ یہ اللہ کی طرف سے مسلط ہے، یہ اللہ کی طرف سے مسلط کر دیا گیا اس لیے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑا ہے۔ اور جب 5ویں بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ وَمَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ۔ اور جب جو سربراہ حضرات ہیں، جو بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ لوگ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر فیصلہ کرنا شروع کر دیں، إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ بَأْسَهُمْ بَيْنَهُمْ، اللہ رب العزت والجلال ان کے درمیان اختلاف ڈال دیتا ہے، اس لیے کہ برائی کی شروعات انہی سے ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیات 1450 سال پہلے اللہ نے کہا تھا کہ جب بھی برائی کی شروعات ہوتی ہے تو ایسے ہی لوگوں سے ہوتی ہے جن کی طرف سماج میں اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، جن کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، جن کے رتبہ کو فالو کیا جاتا ہے، جن کی طرز زندگی کی تقلید کی جاتی ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، جب ہم ہلاک کرنا چاہتے ہیں کسی بستی کو، امرنا مترفیہ، ہم ان کے بڑے بڑے لوگوں کو حکم دیتے ہیں، فَفَسَقُوا فِيهَا، اس میں فسق و فجور کو وہ عام کر دیتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر ان پر ہمارا عذاب صادق آ جاتا ہے، وَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم انہیں نیست نیست نابود کر دیتے ہیں، ہلاک و برباد کر دیتے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہوش کے نہ کھلیں، سمجھداری سے سوچیں، یہ کہ یہ کوئی خاص شخص یا کسی خاص کے بارے میں نہیں بلکہ پوری امت اسلامیہ اس طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے، اور ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی، ہم آپ ہر ہماری شب و روز اس طرح کے گناہوں میں گزر رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ایسا وقت ہے فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کہ یہ ایسا وقت ہے کہ ہم اجتماعی طور سے اللہ کے سامنے جھکیں، مانگیں، روئیں، اپنی عبادتوں میں اضافہ کریں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کریں۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمارے دلوں میں اپنا خوف، اپنی خشیت پیدا کر دے، ہر طرح کی برائی سے، جو برائی باعث عذاب ہے تو ان برائیوں سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے سماج و سوسائٹی کی حفاظت فرما۔ بار الہ جو ہم میں اس طرح کی بیماریوں میں، اس طرح کی برائیوں میں ملوث ہے تو انہیں راہ راست سے پل لیا، بار الہ تو ہمیں ایک کر دے، نیک کر دے، بار الہ اس پورے زمین پر مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہے تو غیب سے ان کی مدد فرما، تو مسلمانوں کو غلبہ دے، مسلمانوں کو عزت دے۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت آئے تو آخری کلمہ توحید ہو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والداعي إلى رضوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم احمي حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم لعن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك. اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم لا ترفع لهم راية، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم عبرة وآية. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وأكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى. سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر.